میں ڈوب رہا ہوں لیکن ابھی ڈوبا تو نہیں ہوں، اس سوچ اور بے بسی کے ساتھ کراچی الیکٹرانک میڈیا سے لے کر سوشل میڈیا اور ہر افراد کی زبان پر کئی سوال لیے گھوم رہا ہے، لیکن نااہلی تعصب اور دولت کی حویث جواب دینے سے قاصر ہے۔ حالیہ بارشوں کے نتیجے میں ایک نعرہ کراچی میں پروان چڑھا کہ کراچی کو صوبہ بنانا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک سازش بھی پروان چڑھ رہی ہے، وہ یہ کہ کراچی کو وفاق کے حوالے کر دیا جائے۔ وفاق کا حوالے کرنے کا مقصد کیا ہے؟ بہت سے لوگوں کو اس بات کا علم نہیں کہ کراچی کنٹونمنٹ بورڈ کے پاس ہے۔ ڈیفنس ہاؤسنگ سوسائٹی، بیریئر سوسائٹی، نیول سوسائٹی، ایئر فورس سوسائٹی اور نہ جانے اس طریقے کی کئی سوسائٹیاں۔ کراچی کی سب سے بڑی بدنصیبی یہ ہے کہ کراچی کو کئی ادارے کنٹرول کرتے ہیں، چلاتے نہیں ہیں، کنٹرول کرتے ہیں۔ چلانے اور کنٹرول کرنے میں فرق ہے۔ چلانے میں عوام کو ریلیف ملتا ہے، کنٹرول کرنے میں ان کی تجوریاں بھری جاتی ہیں۔ اور اگر کراچی وفاق کے حوالے کر دیا جاتا ہے تو باقی باندھا کراچی کنٹونمنٹ بورڈ کے پاس چلا گیا۔ کنٹونمنٹ بورڈ کے پاس جانے کا مقصد باقی باندھا کراچی بھی فروخت ہو گیا، یعنی زمینیں فروخت ہو گئی۔ حالیہ بارشوں کے نتیجے میں کراچی ڈوبا کیوں؟ نکاسی آپ کے تمام رستوں پر 90% غیر مقامی اور 10% مقامی قابض ہیں غیر قانونی طور پر۔ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے ڈوبنے کا۔ یہ غیر مقامی کیسے اور مقامی کیسے؟ کراچی کے مقامیوں کی مردم شماری میں تعداد گھٹانے کے لیے سیاسی جماعتیں اپنے ہاریوں کو گاؤں گوٹوں سے اٹھا کر کراچی میں آباد کرنے کی کوششیں کرتی ہیں، سازشیں کرتی ہیں اور کامیاب ہو جاتی ہیں ساری سازشیں۔ اب ان کو لا کر ڈیفنس کلپٹن میں تو وہ آباد کرنے سے رہے، وہاں سے تو ان کی تجوریاں بھری جاتی ہیں، انہی جگہوں کے اوپر ان کو آباد کیا جاتا ہے۔ ان کو آباد کرنے کے بعد اب دوسرا مسئلہ کراچی کا الیکٹرسٹی، کہ 30-40 گھنٹے بجلی موجود نہیں ہوتی، 60% زائد بل ادا کیے جاتے ہیں، ان کے اوپر ٹیکس بھی لیے جاتے ہیں اور پھر دھمکیاں بھی دی جاتی ہیں۔ ان کچی آبادیوں پر جو غیر قانونی طور پر آباد کی جاتی ہیں، بڑے خاموشی کے ساتھ، بڑے سکون کے ساتھ بجلی پہنچا دی جاتی ہے۔ آپ اپنا گھر بنا رہے ہیں لیگل طور پر، ذرا اس پہ کنیکشن لے کے بتائیے کتنا ٹائم لگتا ہے آپ کو، اور کچی آبادی کے اندر بجلی فٹافٹ پہنچ جائے گی۔ اس کے بعد گیس کی لائن آ جاتی ہے۔ پانی تو خیر پورے کراچی کو ٹینکر سے لینا ہے تو پانی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، پیسے دو، کیونکہ یہ ایک بڑی کمائی کا ذریعہ ہے۔ اگر آپ ان کچی آبادیوں میں جا کر دیکھیں گے تو بہت سی کچی آبادیاں جو نئی ہیں، پرانی میں تو شاید اب میٹر لگ چکے ہوں گے، لیکن اس سے بھی کمائیاں تو رہی ہیں۔ وہ بل کون بھرتا ہے؟ بھتا تو ادھر سے جاتا ہے، بل کون بھر رہا ہے؟ ایک سفید پوش آدمی۔ اپنی عزت بچانے کے لیے اس نے بل بھرنے، 50 ہزار روپے کے گھروں میں بجلی کے بل آ رہے ہیں۔ انفراسٹرکچر پر اگر توجہ دے دی تو بیریئر ٹاؤن اور ڈیفنس کون خریدے گا؟ شکر اس دفعہ تو ڈیفنس بھی ڈوب گیا، تو ابھی پبلک سوچے گی۔ بات یہ ہے کہ بھی آپ سب لوگ کہیں گے وسیم صاحب صبح شام لوگ اس طریقے کی ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں، سارے مسائل تو ہم کو پتہ ہے، ان کا حل کیا ہے؟ سچ بات بتاؤں، موجودہ نظام میں ان تمام بکواس کا کوئی حل موجود نہیں ہے۔ جب تک نظام درست نہیں ہوگا، پاور مقامی سطح پر ڈیوائیڈ نہیں ہوگی، لوگوں کو کسی صورت ریلیف نہیں ملے گا۔ یہ جو مخصوص اشرافیہ 73 سال سے اس ملک پر قابض ہے اور ان کے پیٹ نہیں بھر رہے دولت لوٹنے سے، قوم کو سندھی، مہاجر، بلوچی، پنجابی پہ لڑا کر یہ مزے لے رہے ہیں اور نوٹ چھاپ رہے ہیں۔ تو جب تک نظام تبدیل نہیں ہوگا، پاور نچلی سطح پہ ڈیوائیڈ نہیں ہوگی، انصاف قائم نہیں ہوگا، ہم اور آپ شور کرتے رہیں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور یہ کام کرے گا کون؟ آپ سمجھ رہے ہیں یہ سیاسی جماعتیں کریں گی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پھر کون رہ جاتا ہے؟ وہ خلائی مخلوق جن کو اب نیا نام دیا گیا ہے۔ فوج آئے گی، فوج آئے تو ڈھول بجاؤ، فوج جائے تو ڈھول بجاؤ۔ فوج کیوں آئے گی اب؟ یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ یہ تو عام پبلک نے، ہم نے اور آپ نے کرنا ہے۔ اب عوامی حکومت ہوگی تو یہ کام ہوں گے۔ صرف کراچی میں صوبہ بنانے سے مسئلہ نہیں ہو رہا۔ کیا سندھ میں مظلوم عوام نہیں رہتے؟ کیا سندھ کی عوام 73 سال سے نہیں پس رہی؟ کیا ادھر قابلیت موجود نہیں ہے؟ کیا پنجاب میں قابلیت موجود نہیں ہے؟ سرحد میں، بلوچستان میں موجود نہیں ہے؟ قابلیت تو بہت موجود ہے، لیکن آواز اٹھاؤ گے مارے جاؤ گے۔ اب تو بھائی آپ اکٹھے ہوگے تو مسئلے کا حل نکلے گا۔
ادروائز یہ لوگ وہ سہولتیں آپ کو فراہم نہیں کریں گے جو کسی بھی مہذب معاشرے میں عام پبلک کو فراہم کی جاتی ہیں. اور ہر مہذب معاشرے کی انسان کی بنیادی 4 ضرورات ہیں. جو 4 ضروریات ہیں کیا ہیں؟ ایک تو یہ اس کی صحت، دوسرا اس کا روزگار، تیسری اس کی تعلیم، چوتھا اس کا تحفظ. پاکستان میں عوام ان 4 سہولتوں سے محروم ہے. اس کی وجہ نظام، انصاف کی عدم فراہمی. چلتے چلتے ایک اہم بات آپ سے کہوں گا. بچپن سے سنتے آئے جب جگہ خالی چھوڑتے ہو تو اس جگہ کو کوئی پر کرتا ہے. پاکستان کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ پاکستان کے پڑھے لکھے اور مہذب طبقے نے سیاست کو گالی سمجھ کے خیر بات کر دیا. اب ہو کیا رہا ہے کہ پی ایچ ڈی ہولڈر، ڈاکٹر، انجینئر، بیوروکریٹ، اس قسم کے مطلب پڑھے لکھے لوگ انگوٹھا لگا کر اپنے اور اپنے بچوں کا مستقبل میٹرک پاس کو سونپ کر گاتے ہیں. چلو میٹرک پاس نہیں، اس نے جیسے تیسے بی اے کر لیا ہوگا یا وٹ ایور جو بھی کر لیا ہوگا، نااہل افراد کو سونپ کر آتے ہیں. ان سے آپ کیا توقع رکھتے ہیں کہ وہ آپ کو بہتر تحفظ فراہم کریں گے، آپ کو سہولتیں فراہم کریں گے؟ پاکستان کا دوسرا بڑا المیہ جو بہت ہی بڑا میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہر نااہل افراد نے سیاست کا رخ اختیار کر لیا ہے کہ وہ ایزی منی ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے سیاست میں جانے سے کہ لڈو ٹوٹے گا تو کم سے کم گڑ تو ملے گا. تو دوستو ان سے کوئی توقع مت رکھو. یہ جتنی پرابلمز ہیں یہ ساری پرابلمز طاقت کو مقامی سطح پر جب تک نہیں دیا جائے گا مسائل حل نہیں ہوں گے. اور سیاست کو گالی مت سمجھو، آپ سب کو نکلنا پڑے گا اپنے حق کے لیے تو مسائل حل ہوں گے. ادروائز ان سے توقع رکھنا بیکار ہے. اللہ پاکستان کی اور پورے عوام کی حفاظت فرمائے. آمین.